مولانا رضا ثاقب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ثاقب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور براق پہ گئے۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے۔ 7ویں آسمان سے لے کے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے۔ سدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پہ گئے۔ یہ 5 مراحل تے مکمل ہو گئے۔ اب آواز آئی ادن منی یا احمد، تو محبوب کریم نے قدم اٹھایا۔ ایک قدم اٹھا۔ ان 5 مراحل میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہاں سے پہلا آسمان، 7واں آسمان، 7ویں آسمان سے سدرہ، اور وہاں سے جہاں تک رف رف گیا، ان 5 مراحل میں ٹوٹل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا۔ یہ میرے حضور کی رفتار کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آواز آئی، محبوب آگے بڑھی، حضور نے پھر قدم اٹھایا۔ تو 5 مراحل اور 5 مراحل کے برابر ایک قدم، ان 6 مرحلوں میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا۔ آواز آتی گئی، قدم اٹھتے گئے۔ بڑا محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہ کیا لمحے تھے، کوئی تھا ہی نہیں وہاں، کوئی کیا بتائے۔ ثم دنا فتدنا، اللہ اکبر۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ اب وہ قربت کا کیا عالم تھا، کوئی پیمانے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی زاویے نہیں ہیں کہ جن سے اس قربت کو بیان کیا جا سکے۔ میرے رب نے خود بیان کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہا کہ کیسی قربت ہوئی جس طرح 2 کمانیں ملتی ہیں۔ اب 2 کمانوں کے ملنے کا کیا مطلب؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ محاورہ عرب کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ محاورہ عرب کیا تھا کہ جب 2 سردار قوموں کے آپس میں صلح کرتے تو اپنی محبت کا، اپنی صلح کا اعلان اس طرح کرتے کہ کھلے میدان میں آتے اور اپنی اپنی کمانیں لے کر کے ان کو جوڑتے۔ بھرے مجمع کے سامنے باقی قبائل کے عمائدین بھی ہوتے تو کمانیں جوڑ کر کے ان سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے 2 ہیں، سردار 2 ہیں، لیکن ہماری باہمی محبت ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری کمانیں بھی 2 ہیں، لیکن ان سے اب نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا۔ خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا، اگر کسی نے ہمیں چھیڑا تو ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا۔ تو ہماری کمانیں اگرچہ 2 ہیں، ہم نے کمانیں جوڑ لی ہیں، ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ تو امام سیوطی کہتے ہیں یہ محاورہ عرب کے مطابق بتایا گیا کہ جس طرح تم کمانیں جوڑتے ہو اور تمہاری کمانیں 2 ہوتی ہیں، نکلنے والا تیر ایک ہوتا ہے، تو کہا سن لو یہ میرا محبوب ہے اور ہماری کمانیں اگرچہ 2 ہیں، کمان ایک نہیں ہوئی۔ الوہیت اور عبدیت کی کمانیں الگ الگ ہیں، لیکن خبردار تیر ایک ہی ہوگا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام ہاتھ میں کنکر پکڑے اور ایسے کفار کی جانب پھینکے، شاہت الوجوہ اللہم عرب قلوبہم وزلزل اقدامہم۔ حضور کنکر پھینکتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ اس لیے کہ کمانیں 2 ہیں، نکلنے والا تیر ایک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں، بات ایک ہے۔ کمانیں 2 ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہوگا۔ اس لیے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے رسول اللہ سے اعلان جنگ کیا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اس لیے کہا محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ تو کہا کہ اتنی قربت ہوئی جس طرح کمانیں جڑتی ہیں۔ اچھا یہ تو سمجھانے کے لیے تھا، کہا او ادنا، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہانی بیان کی،
باقی رہی بات قربت کی، او ادنا، قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ اب اس کو کیسے بیان کریں؟ یہاں عقل سوختہ پا ہے، یہاں فہم و ادراک دم بخود ہیں کہ کیا بیان کیا جائے۔ یہ ایک تمثیل تھی، کہا تمہارے سمجھنے کے لیے صرف یہ ہے جس تک کمانیں جڑتی ہیں، باقی بات قربت کی، او ادنا، قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا دیکھا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ اس کی تصدیق کی۔ تو مطلب کیا کہ قلب مصطفیٰ نے جمال الہی پہلے دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جو درد بن کے دل میں رہتا تھا، جس کی تمنائیں بے تاب رہتی تھی، جس کے لیے راتوں کے رت جگے تھے، جس کے لیے سحری کے سجدے تھے، جس کے لیے خلوت میں توبہ کے آنسو تھے، کیا یہ وہی ہے؟ جب دل سے آنکھ نے پوچھا تو دل پکار اٹھا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے تو معراج کہتے ہیں۔ جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اس کی تکذیب نہیں کی۔ مطلب کیا؟ دل نے پہلے ہی دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا۔ اللہ اکبر! ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ دیکھے دل پہلے دیکھ لے؟ قبر میں سوال ہوتا ہے من ربوں کا ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ ابو لہب سے سوال ہوتا ہے قبر میں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بکھیرتا تھا؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈلواتا تھا؟ جانتا نہیں تو بدر میں کس کے مقابل آیا تھا؟ جانتا نہیں تو دار الندوہ میں بیٹھ کے سازشیں کس کے خلاف تیار کی تھی؟ کس کی گرفتاری کے لیے 100 سرخ اونٹ انعام رکھا تھا؟ 300 اوقیہ چاندی کس کے لیے انعام رکھی تھی؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ساری زندگی میرے حضور کو دیکھتا رہا، آج قبر میں اترتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں علم الدین بتا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ کسی نے کہا نا آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے۔ تو کہا کہ یہ بتا کون ہے؟ تو اس نے کہا پیچھے ہٹو، پہلے مجھے قدم تو چوم لینے دو۔ اگر میں جانتا نہیں تو درود کیوں پڑھتا تھا؟ اگر پہچانتا نہیں تو قصیدے کیوں گاتا تھا؟ اگر جانتا نہیں تو جان جیسی متاع عزیز کیوں واردی تھی؟ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، جس نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اور جو صدیوں بعد مومن سالے قبر میں اترتا ہے، عاشق رسول قبر میں اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے ساری زندگی میں تو راہیں ہی ان کی تکتا رہا، مجھے تو پیر میر علی شاہ نے پورا نقشہ بتایا تھا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نہ مد بھریاں، یہ تو وہی ہیں، میں تو ساری زندگی ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، کہا میری تو زندگی گزر گئی ان کی راہیں تکتے ہوئے، ان کا انتظار کرتے ہوئے۔ اچھا جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان رہا ہے۔ اقبال بولے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است، کہا مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں۔ تو ہر مومن کے دل نے تو حضور کو دیکھا ہے، اگرچہ آنکھ نے نہیں دیکھا، دل نے جو دیکھا ہو جب وہ آنکھ میں آئے، یہی تو پھر بانک پن ہے زندگی کا، یہی تو عروج ہے، یہی تو معراج زندگی ہے۔ اس لیے قلب مصطفیٰ نے تو پہلے دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا، آنکھ نے دل سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ ذرا آگے بات کیجئے،
افتمارونہ علی ما یری، کہا تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے اسے دیکھا کہ نہ دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا۔ سورۃ النجم کے اندر بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے عبد سے بات کی، اور وہاں بھی دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں بھی عبد کا لفظ بولا گیا۔ یہ اس لیے کہ اتنی قربتیں نصیب ہوئی تو کوئی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی عظمتوں کو دیکھ کر کے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، تو یہاں کوئی اشتباہ کا شکار نہ ہو جائے۔ کہا دیکھو اتنی قربتوں کے باوجود عبد عبد رہا، معبود معبود رہا۔ عبد اور معبود کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ مٹا نہیں، وہ برقرار رہا۔ لیکن ملاقات بھی ہوئی، قربت کی بھی انتہا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود عبد اور معبود کا باہمی فرق بھی باقی رہا، اور اس نے اپنے بندہ خاص کو بہت کچھ عطا کیا، جھولیاں بھر دی۔ حضور بارگاہ ازدی میں حاضر ہوئے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مالک میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ یہ معراج کی حکایت ہے جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام اور رحمتیں اور برکتیں محبوب پہ نازل ہوئی، اور سلامتیوں کا یہ وعدہ حضور کی امت کے حصے میں بھی آیا، جب حضور نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتی ہمارے لیے اور نیک صالح اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں سب کے لیے۔ تو حضور نے گناہگاروں کا ذکر اپنی آغوش میں لے کر کے کیا، جمع کے صیغے کے ساتھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کا ذکر کیا، لیکن علینا کے اندر جو جمع کی ضمیر ہے اس میں گناہگاروں کو بھی سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے، حضور نے گناہگاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ معراج کی ان خلوتوں میں پہنچ کر بھی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور حشر کا دن بھی ہوگا تو حضور گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو وہ عبد خاص نے وہاں پہنچ کر کے بھی گناہگار امت کو یاد رکھا، اور امت کی بخشش اور امت کی مغفرت اللہ کے حضور اس کی گزارشیں کی، اور معراج اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ حضور کی بلندیاں، حضور کا عروج، آقا کی عظمتوں کا بانک پن تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے گناہگار امت کا بھی کام بن گیا، ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کے لیے نزول رحمت کا ذریعہ بن گیا۔